اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی مسجد کوفہ میں آپ نے اس سے پہلے کہ مکان کی فضیلت اور یہاں کی تاریخی بات بیان کی جائے، آپ سب کے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ معراج اجتماعی طور پہ اعمال انجام دیے جائیں گے۔ اعمال کے متعلق چند اہم باتیں ہیں اس کو آپ انتظار کر لیجیے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ نمازیں جو ہے وہ تمام کی تمام مستحب ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص اعمال کو انجام نہیں دینا چاہتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص آگے اعمال کے بعد ان اعمال کو چھوڑنا چاہتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر میں اس مسجد میں آ کے اعمال کے برابر کیا سمجھے گا، جب اپنے ملک کا ہوگا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اعمال کیے تھے یا نہیں، ہو میں کہوں نہیں کیے تھے تو وہ کیا سوچے گا؟ تو اس کا مطلب ہے میں اب بھی جان سے وہاں نہیں ہوا، اب بھی اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہیں کیا۔ اور ایک مہم بات کہ یہ چونکہ نماز مستحب ہے تو لہٰذا آپ کی مرضی ہے، آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ نماز بیٹھ کے پڑھیں، اور چونکہ نماز مستحب ہے تو لہٰذا سورہ اذان کے بعد اسے ہاتھ سے پڑھنا لازم ہے۔ ایک اور مہم بات، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، فجر کی نماز قضا ہے، ظہرین قضا ہے، مغربین قضا ہے، تو بہت ہی بہتر ہے کہ ان اعمال کے اندر ان اعمال کی نمازوں کی جگہ آپ اپنی قضا نمازوں کو انجام دیں۔ اب رہا سوال کہ کیا وہ ثواب حاصل ہوگا یا نہیں، تو انشاءاللہ اسی ثواب کے آپ حقدار ٹھہریں گے۔ مسجد کوفہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں آئے اور کوئی عبادت انجام نہ دے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ تسبیح کچھ بھی نہ کرے، صرف مسجد کوفہ میں بیٹھا رہے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ مزید روایات کہتی ہے کہ جناب ابو حمزہ سمالی کہ جو امام سجاد کے صحابی تھے جس کے نام سے دعا ابو حمزہ سمالی مرحوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی ملاقات امام سجاد سے مسجد کوفہ میں ہوئی۔ جب میں نے پوچھا غلام سے کون ہے یہ شخص، تو کہا کہ یہ امام سجاد ہے۔ میں نے امام سے پوچھا مولا آپ اس جگہ پر آئے ہیں، اس شہر کوفہ میں جہاں پہ اتنا ظلم و ستم ہوا، تو امام کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے آیا تھا تاکہ یہاں کی برکات کو حاصل کر سکوں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، امام سے کہتا ہے کہ مولا میں بیت المقدس جا رہا ہوں، کہاں؟ قبلہ اول۔ امام نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ نہ اس لیے کہ وہاں جاؤں گا، وہاں کی برکات حاصل کروں گا، وہاں کے اعمال انجام دوں گا، وہاں کی فضیلت حاصل کروں گا۔ امام نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا شہر کوفہ کا۔ تو امام نے کہا مسجد کوفہ میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے کئی گنا افضل ہے۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ اگر میرا مکان شہر کوفہ میں ہوتا تو میں اپنی ہر نماز مسجد کوفہ میں انجام دیتا۔ جب آپ پڑھیں محمد علیہ یہاں سے جب آپ اسٹریٹ جاتے ایک دروازہ ہے جسے باب صوبان کہا جاتا ہے۔ صوبان عربی زبان میں اژدہے کو کہا جاتا ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام کسی مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے تو اچانک سے ایک اژدہا داخل ہوا، اصحاب میں بغداد مچ گئی، امام نے روک دیا تو اژدہا امام کے قریب آتا ہے، امام سے کلام کرتا ہے اپنی زبان، امام اسے جواب دیتے ہیں اسی کی زبان میں۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو امام سے اصحاب پوچھتے ہیں کہ مولا یہ کون تھا، کیا مسئلہ ہے؟ امام نے کہا یہ جنات میں سے ایک جن تھا، یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ ہمارے درمیان آپ کی طرف سے جو نمائندہ تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بتائیے کہ اگلا نمائندہ کون ہوگا؟ جو جب امیر کائنات کا زمانہ گزر گیا، اب جب امیر شام کا زمانہ آتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کر پتہ چلتا ہے اپنے زمانے میں اس نے کام کیا کہ ہر وہ چیز جو امیر کائنات کی فضیلت پہ دلالت کرتی تھی اسے تیز کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، اور اتنا تبدیل کر دیا، لوگوں کو اتنا علی سے دور کر دیا کہ آپ تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ امیر کائنات کی جب شہادت واقع ہوئی تو کہنے والے نے کہا کہ علی اور مسجد کوفہ میں علی اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے یہ باب صوبان امیر کائنات کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے، اس نے کام کیا، اس نے کہا جب میں یہاں آ کے بیٹھوں اس دروازے سے ہاتھی داخل کرتا ہوں، ہاتھی کو عربی زبان میں فیل کہا جاتا ہے، وہ داخل ہوگا اور جب چلا جائے گا تو میں کہوں گا کہ ہاتھی مجھ سے سوال پوچھنے آیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک عرصے تک اس دروازے کا نام باب الدین رہا اور بعد میں اس دروازے کا نام باب صوبان ہو چکا۔ یہی باب الدین تھا جہاں سے جناب مدعی تقدیر کو قید کیا گیا۔ مزید روایات کہتی ہے کہ یہاں سے آپ جائیں، پہلا مقام جسے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام کہ جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی۔ ایک اور مقام ہے تو مسجد سہلا میں مقام حضرت ابراہیم کے نام، وہ مقام کہ جہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا، اس کی تاریخ انشاءاللہ وہاں پر۔ یہ آپ کے سامنے مقام ہے جسے مقام
خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نبی اللہ خضر جب نماز پڑھنے آئے، آگے میسن موجود تھے، میسن نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے سفید لباس۔ جناب خضر کہتے ہیں میسن سے کہ علی بن ابی طالب سے کہنا کہ خضر آج بھی کوفہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں سے آگے دو مقام، ایک مقام نقطۃ القضاء اور ایک مقام بیت القدس۔ مقام نقطۃ القضاء وہ مقام کہ جب امیر کائنات شہر کوفہ میں حاکم تھے، اس جس جگہ بیٹھ کے امام قضاوت کرتے تھے، ایسا جج بیٹھا کرتے تھے، اسے نقطۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ مقام بیت القدس امیر کائنات کے زمانے میں جب ایک خاتون پہ الزام لگا سنا تھا، آثار نمودار ہونے لگے حمل کے، تو امام نے ایک معجزے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون نے زنا کا الزام نہیں کیا، اور اس فیصلے کے لیے امام کو شام کی پہاڑی کی مدد درکار ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام اسی مسجد کوفہ میں کھڑے تھے، اور اسی مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جب ہاتھ واپس لیتے ہیں تو شام کی پہاڑی کی برف امام کے ہاتھ میں موجود تھی، اور پھر امام نے فیصلہ کیا کہ اس خاتون نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا۔ اس سے آگے مقام جس مقام ہے معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو خدا تعالیٰ نے 120 دفعہ معراج کی سعادت نصیب فرمائی۔ جب ایک دفعہ رسول خدا مسجد کوفہ کی گلی سے گزرے اور معراج پہ جا رہے تھے تو جناب جبرائیل سے پوچھا کون سا مقام ہے، تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مسجد کوفہ ہے، اور کوئی نبی نہیں بنا مگر یہ کہ اس نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جناب خدا کی اجازت دے تاکہ میں بھی اس مسجد میں نماز ادا کروں۔ اس کے علاوہ ایک مقام جسے مقام حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو بعض روایات ہے کہ حضرت آدم نے 2 سال تک گریہ کیا، اس کے بعد توبہ قبول ہوئی، اور بعض روایات ہے کہ نہیں 200 سال تک گریہ کیا، اس کے بعد توبہ قبول ہوئی، اور وہ بھی اس طریقے سے قبول ہوئی کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے پھر آدم کو چند اسماء سکھائے کہ ان اسماء کا واسطہ لے کے خدا کی بارگاہ میں توبہ قبول کیا۔ البتہ یہ بات یاد ہے کہ نبی معصوم ہوا کرتا ہے، حضرت آدم سے جو سرزد ہوا تھا وہ ترک اولا تھا، گناہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اطاعت کو خوب دیتا ہے، میرا یہ اسماء کی غیر فیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جناب جبرائیل نماز پڑھی۔ اس کے ساتھ ایک مقام ہے کہ جو آپ کے سامنے حوض موجود ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے پہلے حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب کا پانی نکلا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تعمیر کی، اور اس کشتی کو تعمیر کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 80 سال کا عرصہ لگا، اور جب نوح علیہ السلام کشتی تعمیر کر رہے تھے تو لوگ حضرت نوح سے کہتے تھے کہ نوح کشتی ہمیشہ سمندر کے کنارے بنائی جاتی ہے، وہاں کی کشتی بنائی جاتی ہے۔ جس جگہ نوح علیہ السلام نے کشتی کو تعمیر کیا تھا وہ یہی مسجد کوفہ تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے سیلاب کا پانی نکلا۔ اس کے علاوہ ایک مقام جسے مقام امام صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور بالکل آپ کے سامنے جس انداز کو دکھ رہا ہے گرام کا نماز ہے، انشاءاللہ آپ جائیں گے زیادہ کے لیے اندر ذریعہ مقدس موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مقام امیر کائنات علیہ السلام کہ جہاں ان نے سمدان کو امیر کائنات کو ضرورت لگی اور جس کے سمدان کو یہاں سے شہادت والی۔ یہاں سے جب آپ سیدھا اسٹریٹ جائیں تو 3 قبر مبارک ہیں، ایک جناب ہانی بن عروہ، ایک مسلم بن عقیل اور ایک مختار ثقفی۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام مدینے سے جب مکہ آتے ہیں، مکے آنے کے بعد اہل کوفہ کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین مکے آ چکے ہیں، بیعت سے انکار کر دیا ہے، ولید بن عثمان نے بیعت طلب کی، امام منع کر چکے ہیں، مکے آ چکے ہیں۔ اس وقت اہل کوفہ نے امام کو خط لکھنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ قیس بن مسعود سیداوی خط لے کے آ چکے، عبداللہ بن جقدہ خط لے کے آ چکے، نہ جانے کتنے اصحاب خط لے کے آ چکے، امام نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام خوبیوں کے مزاج کو جانتے تھے۔ آخری خط آیا جس میں لکھا تھا کہ آپ اب بھی اگر نہیں آئے اور ہم گمراہ ہو گئے تو ہماری گمراہی کی وجہ آپ ہوگی۔ اس خط کے بعد امام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، اس خط کے ساتھ بھیجا تھا کہ میں تمہاری طرف اپنا سکہ ترین انسان بھیج رہا ہوں، اگر یہ مجھے لکھ کے دے رہی ہے، مجھے لکھ کے بھیج دے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے تو میں تمہارے پاس حکومت کے لیے آ جاؤں گا۔ جناب مسلم بن عقیل شہر کوفہ آتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مختار کے گھر میں قیام کرتے ہیں، اور جب عبید اللہ ابن زیاد جو شہر بصرہ کے اندر گورنر تھا، یزید کو پتہ چل چکا تھا کہ کوفہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یزید کو اس سے باپ نے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری ویسے ابن زیاد کے ساتھ نہیں بنتی ہے، لیکن خطہ اسلامی میں سے کوئی بھی خطہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہو تو عبید اللہ ابن زیاد کو یاد کر لینا۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا،
جب عبید اللہ ابن زیاد کو لیٹر ملتا ہے کہ تم جا کے کوفے کا انچارج سنبھالو، عبید اللہ ابن زیاد اپنے بھائی عثمان کو مسئلہ میں اپنی جگہ بٹھاتا ہے اور اپنے حواریوں کے ساتھ نکلتا ہے اور شہر کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے اور کوفے کا انچارج سنبھال لیتا ہے۔ مسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد کو جا چکا ہے، مسلم نے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا، عالی بن عروہ کے گھر چلے گئے، مختار قید کر دیے گئے، زندان میں چلے گئے، عالی بن عروہ کے گھر میں موجود تھے۔ ابن زیاد اب ڈھونڈ رہا ہے کہ جناب مسلم کہاں ہے۔ اب چونکہ ابن زیاد ہانی بن عروہ کو پہلے سے جانتا تھا تو کہا آپ ملاقات کے لیے آئے، جناب ہانی نے ملاقات سے منع کر دیا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ کل شام میں خود آپ سے ملنے کے لیے آؤں۔ ہانی نے کہا کہ دیکھو بہت اچھا موقع ہے، جیسے ہی یہ فرقہ گھر میں آئے تو اسے قتل کر دیں۔ یہ ملنے کے لیے آتا ہے اور مل کے چلا جاتا ہے، مسلم نے قتل نہیں کیا۔ اس وقت جناب ہانی کہتے ہیں مسلم سے کہ کیوں قتل نہیں کیا تم نے؟ تو جناب مسلم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا طریقہ کار نہیں ہے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ماکل نامی جاسوس چھوڑا جاتا ہے جو مسلم بن اوسجا کے ذریعے ہانی کے گھر تک پہنچتا ہے اور ساری خبریں ابن زیاد کو دیتا ہے۔ ہانی گرفتار کیے جاتے ہیں۔ جس روز ہانی کو گرفتار کیا گیا اسی روز صبح فجر کے وقت تاریخ کہتی ہے 1000 ٹوپیوں کے ساتھ مسلم دارالحرمین کے باہر موجود تھے اور اسی شام میں یہی مسلم اسی شہر کوفہ میں جب وہ تنہا تھے دوا نامی خاتون کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور دوا نامی خاتون اپنے گھر میں اجازت دیتی ہے، انہیں رکواتی ہے اور جب گھر کے بعد جہاں مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتاری کے وقت ابن زیاد سے کہتے ہیں مسلم کہ میری 3 وصیتیں ہیں، 3 خواہشیں۔ کا کیا؟ پہلی یہ کہ میں جب شہر کوفہ میں تھا تو میں تھوڑا قرضدار ہو گیا تھا، یہ میری تلوار ہے اور یہ زرہ ہے، اس سے بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ دوسری یہ کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے لاشے کو دفن کر دو۔ تیسری یہ کہ میں نے حسین بن علی کو خط لکھ دیا ہے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ حسین سے کہہ دیا جائے کہ واپس چلے۔ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ نہ تیری تلوار سے کوئی سروکار ہے نہ تیرے لاشے سے۔ رہی بات حسین ابن علی کی، اگر بیعت قبول کر لی یزید کی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ مسلم کی شہادت کے بعد، ہانی کی شہادت کے بعد دونوں کے سر شام کے لیے جاتے ہیں یزید کے پاس، یہ کہہ کے کہ یہ باغی تھے نعوذ باللہ۔ مسلم کا لاشا تاریخ کے مطابق 6 سال تک مسجد شہر کوفہ کے دروازے پہ لٹکا رہا۔ مختار سقفی نے جب شہر کوفہ میں قیام کیا ہے، حکومت سنبھالی ہے، تو اس وقت جناب مختار سقفی نے جناب مسلم کے لاشے کو دفن کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ابھی اجتماعی طور پہ اعمال شروع کریں گے اور چونکہ نماز مستحب ہے تو لہذا باجماعت نہیں ہوگی، بس حضرات آگے نماز پڑھیں گے، خواتین پیچھے کی طرف نماز پڑھیں گی۔ اگر برابر میں کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو لازم ہے کہ مرد و خاتون کے درمیان تقریباً 10 قدم کا فاصلہ ہو، ورنہ دونوں کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اپنی دعا میں سب کو یاد رکھے، پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد۔ دعاء داخل مسجد، سب بولو بالآواز بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ هذا مقام عائد لله ولمحمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولولایة مولانا امیر المؤمنین والأئمة المهدیین الصادقین الناطقین الراشدین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، رضيت بهم أولياء ومواليا، سلمت بأمر الله لا أشرك بالله شيئا ولا أتخذ مع الله وليا كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا، حسبي الله وأولياء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا والأئمة المهديين من ذريته عليهم السلام
امام